الله كانوا فيه من الزاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جس نام سے ہم نے کام لیا، کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا، رحمت نے لبوں کو چوم لیا، جب ہم جنت بھی ملی، عقبہ بھی ملا، کعبہ بھی ملا، قرآن بھی ملا، جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والسادة، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وما فيه من السماء والأرض والجبال الرأسيات والشمس والقمر والنجوم التي تسبح والشجر الأخضر والنبات المتنوعة من الفواكه والثمار عبرة لأولي الألباب والنهى، وسخره لأشرف الخلق الذي أحسنه تقويما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وجعلهم خلائف في الأرض وفضلهم تفضيلا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأمر الملائكة بالسجدة أمامهم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجعلهم خير أمة وسطا، ورزقهم من الطيبات وعلمهم البيان، وسخر لهم الشمس والقمر بحسبان، فأكرمهم وأسبرهم ونعمهم بنعمه ظاهرة وباطنة. وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخواني، هل تدبرنا وتفكرنا في هذه الناحية الحساسة؟ هل توجه خيالنا وفكرنا إلى هذا الجانب العميق الشامل؟ إنه لم يبعث للعبادة والإذعان إلى الخلق وقدرته، بل إنه بعث لعبادة الواحد القهار والغفار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يا إخواني،
أسفا على الأسف إن هذا الإنسان الذي فضله الخالق أحسن تفضيلا إنه بنى بكل غرض واهتم بكل هدف واعتنى بكل غاية من الغايات الفاجة الخسيسة بالدنيا إنه تفكر للبطن إنه تفكر للمال إنه تفكر للمواد السخنة إنه تفكر ولكن نسي غرضه المنشود ونبذ غايته الأصيلة وترك هدفه النبيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا إخواني حاجتنا اليوم أن نعرف غايتنا ونسلك مسلكنا الصحيح ونأخذ مشرب الفرقان الحميد ففيه عزنا وفيه شوكتنا وفيه نجاحنا في الدنيا والآخرة خير وأبقى فاجهدوا ولا تحسبوا ذهب نفسك فيه لا تحسبن الذين ذهب نفسك ميتا ما الموت إلا أن تعيش مذللا واكتفي بهذه الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا وشے سماجی بڑے سمسیا سمادھان آج کا سماج بالکل بدل چکا ہے آج کے سماج میں نتیہ نئی برائیں جنم لے رہی ہے یہ سماج صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سماج سے بالکل ویوید ہے آج کا سماج ہنسا سواد روگ میوٹک عرصہ تعدی برائی کے میدان بن چکا ہے اس سماج کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشیلے پردارث کا پریوگ کرتے دکھلائی دیتے ہیں دھن کا درپیوگ کرنا ان کا چلن بن چکا ہے آج کے لوگوں میں سے اسلامی سنسکار بالکل ختم ہو چکا ہے اور یورپین سنسکار ان کے اندر جگہ پا چکا ہے آج کے سماج کو جو وشے برائی بھوک لگا رہی ہے میں ان میں سے کچھ کو یہاں سے پیش کروں گا سماج کے گھاتک بڑا اصلیلتا انسانی سماج کے ایک دماغ کا اصلیلتا ہے اصلیل کار کرنے سکھانے جسے سنسار کے ہر دھرم میں غلط کہا ہے اسلام میں صرف اسے غلط نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کرتے ہیں اسلام میں بلاکار اس کے سارے چور دروازوں پر تالا لگاتے اس کام سے نفرت اور شترتا پیدا ہوتے یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کی ہتیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے یہ بہت ساری برائی کو جنم دیتے نسیلے پردارث برائی کا فرم نسیلے پردارث کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ایک ایسا وشے ہے جس نے بہت سارے گھروں کو ویران کر دے اس سمے نسیلے پردارث کے پھیلاؤ سے جو سماجک اور سماجک نقصان ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے انگین برائی کی وجہ نسیلے پردارث ہوا کرتے اس لیے اسلام اسے برائیوں کی ماں کہا ہے پرتیک نشہ کرنے والا پردارث شراب ہے پرتیک شراب حرام ہے یہ کہ پان بیڑی سگریٹ تمباکو چرس ہیروئن کا شراب اتحادی نسیلے پردارث کا صحیح ایمان شہید ہونے کے لیے ہانیکارک ہے ہر انسان کو ان سے دور رہنا چاہیے اسی سے کینسر اور ٹی وی جیسی خطرناک بیماری جنم لیتی ہے اسی سے درگھٹنا اور بلاکار جیسی گھاتک اور شرمناک برائی جنم لیتی ہے نفرت ایک ایسی بیماری جو سماج کو گندا کرنے میں سب سے آگے ہے یہ ہردے کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری نفرت ہے دوسرے کے پاس جو دولت ہے کوئی چیز ہے اسے جلن لگنا یا چھیننے کی آرزو کرنا نفرت سے بچوں کی نفرت پوننے کو کھا جاتے ہیں جس طرح لکڑی کو کھا جاتے ہیں نفرت پوننے کو جلا دیتے ہیں نفرت بہت بڑا پاپ ہے یہ نفرت ہی تھی جس کی وجہ سے سنسار میں سب سے پہلے ہتیا ہوئی تھی قابل نے حابل کہتا ہے اسی نفرت کی وجہ سے کی تھی اور وہ دوسری جگہ آج بھی دنیا میں کوئی ہتیا ہوتی تو قابل خطہ کے پاپ میں بھاگیدار ہوتا ہے نفرت کرنا کبھی خود نہیں رہ پاتے ان سب برائے کا سمادھان ہے کہ بچے کو بچپن سے صحیح شکشا دے صحیح سن کی جائے پال کی جائے کیونکہ عمر کیونکہ یہ وقت کیونکہ عمر اسی کے ساتھ میں اپنا ستان کے اعلان کرنا چاہتا ہوں انت میں پرارتھنا کر اللہ تعالیٰ ہم سماج چاہے کو گرہن کرنے کی سمتا پرارتھ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر بات نہیں یہ تو آ جائے گی نا کرسی پہ آ جائے گی کرسی پہ آئے نا ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پیچھے رہے گا ہاں ایسے رہے گا ہمارے یہاں جو آپ حضرات کے سامنے ہندی زبان میں اپنا خطاب پیش کر رہے تھے کوئی دقت نہ بہن اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے بچے کو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک وہ بچہ ہے جو راجستھان سے ہے ہیلو اور وہ بچہ آپ حضرات کے سامنے انگلش زبان میں خطاب پیش کریں گے جو گنگا پور کے ہیں اور اس گاؤں میں سارے نہ اہل حدیث ہیں نہ حنفی ہیں نہ دیوبندی ہیں میں کون سا فرقہ کہوں وہاں پر کوئی سا فرقہ موجود نہیں ہے الحمدللہ ایک اکیلا گھر اس بچے کا ہے جو اہل حدیث ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ایسے مسلمان ہیں جہاں پر نکاح بھی ہوتا ہے اور نکاح کے ساتھ ساتھ وہاں پر پھیرے بھی لگائے جاتے ہیں شادی کے بعد الحمدللہ اس جگہ سے
ہمارے پاس ایک بچہ آیا اور یہ بچہ شعبہ الحمدللہ انہوں نے اب تک 8 پارے حفظ کر لیے ہیں، اور اس بچے کی ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس بچے کو ہم اچھا اور بہترین عالم بنائیں گے، اور یہ ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ میں کیا اس کے بارے میں کہوں، کیونکہ صرف اکیلا گھر ہے، وہ صرف اہل حدیث ہے۔ میں وہاں پر خود گیا ہوں اس گاؤں میں نے وہاں کی شادی اٹینڈ بھی کی ہے، وہاں پر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے۔ میں اور مولانا صاحب ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر سیم وہی چیز ہے، اور جب ہم وہاں پر گئے کھانے کا معاملہ آیا تو وہاں پر چکن تو ہر جگہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر چکن کو بھی چھپا کر بناتے ہیں تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہے پر چکن کھایا جا رہا ہے، اس کو بھی چھپا کر کھاتے ہیں۔ اس جگہ سے بچہ تعلق رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ میں اس بچے کو صفان عبدالرشید میں کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور انگلش زبان میں اپنا خطاب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ My dear audience, today I would like to make light about the importance of education. I hope you will listen my speech carefully. My dear audience, nowadays education is considered to be a gift of modern age, but in fact it is the gift of Islam which was given 1400 years ago, because when the Prophet Islam was enlightening the world was passing through the dark age of history. Ignorance was prevailing all over the world. There was neither a school nor a college and library. That time Islam laid down the virtue of education in Islam, emphasizing nothing more than education. Seeking knowledge is a great duty and it is obligatory on every Muslim, both male and female. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Iqra chapter 96, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Read in the name of your Lord who has created, he has created from a cloud. Read in our Lord the most generous who has taught writing by the pen. My dear audience, these are first words of the Holy Quran which was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah. The word Iqra, which means to read, to seek knowledge, to educate yourself etc. It indicates the importance of education in Islam. The importance of education was repeated in Surah Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, my Lord increase me in knowledge. My dear audience, this verse indicates that whatever we know is limited, we need to ask Allah to give us our knowledge. Seeking every knowledge is good, but the knowledge of Islam, the knowledge of Quran and Hadith, and the knowledge we can Sharia are better than the one education which marks our Iman and Deen perfect and well. As it mentioned in Surah Al-Fatir, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Certainly only those who fear Allah from among His servants who have knowledge in Deen, Allah is good and forgiving. My dear audience, now I feel like to wipe up my speech very anxiously. May Allah reward us with the gift of education. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वाईफाई बंद कर दियो। वालेकुम अस्सलाम। आदरणीय अतिथि महोदय और मेरे उलमा इकराम और बाहर से रसीद मेहमान, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का मेरा विषय मदद की प्रेरणा। अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक व्यक्ति से पूछेगा, ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे भोजन मांगा तो तुमने मुझे नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कहेगा, अल्लाह ताला तू सब लोगों को खिलाने वाला है, मैं तुझे कैसे खिलाता? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरे मुख बंदे ने तुझसे भोजन मांगा तो तूने उसे नहीं खिलाया? अगर तू उसे खिला देता तो उसका पुण्य मेरे पास पाता। इसी तरह दूसरे वक्त से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझसे पानी मांगा
which literally means peace and submission to the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Islam teaches us the lesson of peace, harmony and brotherhood, and forbids all sorts of extremism and bad deeds. Islam is not a religion as many people mistakenly think so. Islam is not a religion but the some message very preached by our earlier prophets such as Nuh, Ibrahim, Musa and Isa alayhi salam. Peace be upon them. But God's final message to the mankind was relayed to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as renewal of Lord, teaching of previous prophets because of his lesson. Because of his lesson, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not found a religion as many people mistakenly think so. My dear communities, it is sufficient to say that of Islam is the summary of my prophets because of these prophets. Teaching there is none worthy of worship except Allah. He is alone, his oneness should not be compromised by associating partners with him. A person who submits his will to the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala is called Muslim. My dear listeners, let me tell you that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala gave all previous prophets because all prophets revealed to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. But God's final message from previous particular group of people and particular period of time for the last and final message of people and particular. As many people mistakenly think so, the Holy Quran is the most sacred book among the Holy Quran. As mentioned in Surah Ibrahim, chapter number 14, verse number 8. Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu Ilayka tukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. A book we have sent down to you that you might remain out of darkness into the light. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تصلح هذه الأمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحها. احباب جمع ہیں، احوال درد دل کہلے پھر التفات جیلے دوستا رہے نہ رہے. دینی بھائیوں اور ڈاکٹر مولانا عیسیٰ امیر صاحب، مولانا منظور عالم سلفی، مولانا نوجوان خطیب مولانا شاداب صاحب اور قریب اور دور سے آئے ہوئے ہریانہ اور راجستھان کے بارڈر سے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے یہ باعث مسرت ہے اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں. یہ ایک دینی مجلس ہے، آپ کے ساتھ فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہیں اور آپ کی یہ نشست ثواب میں اور عبادت میں شمار کی جا رہی ہے. دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد اور انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو جب آخری رسالت اور آپ پر آخری کتاب نازل کی، وہ غار حرا میں حاجی جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں پہاڑی پر، تو سب سے پہلی آیت تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. جبریل امین آئے اور یہ آیت آپ سے 5 ابتدائی آیات، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین کی اور اس پڑھنے اور لکھنے علم بالقلم ما لم یعلم، اس کو قلم کے ذریعے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ پڑھنا، پڑھانا اور قلم یہی اس انسانیت کا شرف اور کمال ہے، یہی اس کی عزت اور تکریم ہے. جو قومیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، وہی زندہ رہتی ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ مثل جانور کے ہوتے ہیں، کل بہائی. اس دینی اجتماع میں مدرسہ کے ذمہ داران، بالخصوص اس کے نوجوان ناظم مولانا عطاء اللہ عبد الرحمن ندوی صاحب قابل شکر ہیں کہ جنہوں نے
آپ کو اکٹھا کیا اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کے لیے. کسی کے دل میں ابھی سارے علماء آ رہے ہیں, فتویٰ ان کے خطاب سنیں گے, ان سے آپ استفادہ کریں گے, اور کسی کو کوئی ایک اچھی بات مل جائے اور اس کو گرہ کر لے, اس پر عمل کر لے, تو اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی سنور جائے گی. تو میں مولانا عطاء اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس میں شرکت کا موقع دیا, عزت افزائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرہ. حضرات, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت یعنی بہترین امت کا لقب دیا ہے, اور اس کی وجہ اور اس کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھی ہے. امر بالمعروف یہ اس کا مطلب ہے کہ نیکی اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہی مشن, یہی دعوت اور یہی پیغام تمام انبیاء کا رہا, صحابہ کا رہا, اور تمام جو ہے سلف صالحین کا, تابعین کا, نیک لوگوں کا یہی پیغام رہا. اور اسی کے تحت آج کا یہ اجتماع, آج کا یہ جلسہ یہاں منعقد ہو رہا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کی جو آسمانی صحیفے جب آنا بند ہو گئے اور جب یہ آخر الزمان پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو اس دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری اور تعلیم و تربیت ہر خاص اور عام تک جو ہے پہنچاتے ہیں انہی طلبہ میں. ابھی جو یہاں بیٹھے تھے, پیچھے جو ابھی ایک لباس میں بیٹھے ہیں, انہی طلبہ میں کل کوئی مناظر اسلام شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ رسلی بن کر نکلے گا, کوئی جو ہے مولانا عبدالشکور شکراوی, کوئی مولانا عبدالجبار شکراوی, کوئی مولانا داؤد راز دہلوی, کوئی مولانا اسرائیل ندوی محدث, کوئی مولانا عبدالرحمن ندوی جو پہلے مدرسے محمدیہ کے بانی تھے, دائی تھے, اور مدرسہ سلفیہ شاکرہ جو ہے شکراوا کے قدیم مدرس رہے ہیں, ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی صاحب, اور بڑی ان کی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کے قبر کو نور سے بھر دے. تو یہی طلبہ ہیں جو کل اپنے اسلاف کے قدموں پر, نقش قدم پر چل کر کے اسلام کی خدمت کریں گے, اور انہی سے ہمارا یہ پیغام اور ہمارا یہ سلسلہ اور چراغ سے چراغ جلتا رہے گا. میرے بھائیوں, آپ چراغ جلاتے ہیں, اس کا تیل جب کم ہوتا ہے تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے. یہ مدارس ہمارے معاشرے میں بجلی پاور ہاؤس ہیں, یہ ایک چراغ ہیں. اگر ان کا تیل کم ہوا تو یہ جل نہیں سکیں گے. یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. یہ جو مدارس ہیں ان کا بڑا کردار رہا ہے انسانیت کے بنانے اور ڈھالنے میں. یہ جو مدارس ہیں انہی وجہ سے ہم دین سے اور جو ہے اپنے اللہ سے اور رسول سے, مساجد سے, مدارس سے وابستہ ہیں, اور انہی سے ہم جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں. یہی ہمارا جو ہے نماز پڑھاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, جنازہ پڑھاتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں. اگر یہ مدارس نہ رہے تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ آسمان سے کوئی قوم اتر کر کے نہیں آئے گی. رسول پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب آسمانی صحیفے نہیں آئیں گے. تورات اور زبور اور انجیل آ چکی اور وہ منسوخ ہو چکی. اب تعلق اور رابطہ کر کے کتنی مسلم بچیاں ہیں جو آج مرتد ہو رہی ہیں اور جو ہے جا کر ہندوؤں سے نکاح کر رہی ہیں, اپنا دھرم بدل رہی. آپ کے اس پڑوس میں راجستھان جو آپ سے ملا ہوا ہے, ابھی ہمارے دعات اور ہمارے علماء وہاں گئے, وہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 10 لاکھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. دین اور اسلام اور اخلاق حیا اور کیا یہ چیز ہے, توحید کیا ہے, رسول اور رسالت کیا ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں. وہاں مندریں ہیں, کوئی ان کو دعوت و تبلیغ کرنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں, ہمارے اس ملک کے حالات بہت خراب ہیں, اور جو ہے ہم کو جو ہے یہ سبق لینا ہوگا. ہمیں امر بالمعروف کے لیے, نہی عن المنکر کے لیے, اپنے دین اور عقیدہ کی بچانے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا ہوگا, اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو تدبیریں ہیں, اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس پر ہم عمل کریں گے. تاریخ میں جب طارق بن زیاد جب پہنچے تھے جو ہے قدرس کی ساحل پر, تو کہا تھا کہ طارق جو بر کنارے قدرس سفینہ سو, طارق جو بر کنارے قدرس سفینہ سو, گفتن بتارے تو بنگاہے کرت خطاس, دورے و سواد اوپر بات کو رسل ترکے سبب ضروری شریعت خدا رواز, ہر ملک ملک بات کی ملک خدا ماس. کہا کہ سردار کہ ہمارے فوجی سپہ سالار, ہم جو ہے ہم تاریخ ساحل سمندر پر پہنچے تو اپنی کشتیوں کو جلا دیا, اور کہا کہ ہم اپنے وطن سے دور آ گئے, ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اور کوئی سبب تیار کرنا, سبب اختیار کرنا, یہ کوئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. دورے سے دور سواد وطن بات دور سے, ہم اپنے وطن سے بہت دور ہے, کیسے جائیں گے؟ ترکے سبب ضروری ہے شریعت کا رواج, ترکے سبب یعنی سبب کو چھوڑنا, یہ کہاں سر انداز ہے؟ اس نے کہا کہ ہر ملک بات کی ملک خندیر و دست خیش و شمشیر ملک حسا اور طارق بن
के आया था, उसके बाद एक मजबूत और अपने से 10 गुना ताकत से लड़ गया था। और जब वो जीता फतह किया उंदुलुस को, 800 वर्षों तक हुकूमत रही मुसलमानों की। और जहाँ पहुँचते थे वो जो है या तो कनेतरा, ऑस्ट्रेलिया, गरनाता, ये सारे वो इलाके थे, या तो खुद लोग जो है इस्लाम मुसलमान हो जाते थे या मामूली लड़ाई के बाद। और उनका जो सिलसिलात था नसीर, मुसा बिन नसीर, वो जो है सुलहमानी करते थे। तो मेरे भाइयों, जब तक हमारे अंदर अज़्म और हौसला होगा तभी हम जो है जिंदा रह सकते हैं, और हमारे अंदर तालीम होगी, हमारे अंदर दीन होगा और रसूल की सुन्नत होगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम उससे रुकावटानी की तो आज हमारे साथ जो कुछ नारवा सलूक हुआ जा रहा है, जो हमारे मदारिस पर जो हमले हो रहे हैं, मसाजिद को बंद किया जा रहा है, और हमारे देखो आज जो है फलस्तीन को आप एक मिसाल ले लीजिए। बात मैं खत्म करता हूँ, अभी बहुत लंबा है। फलस्तीन गजा, जिस पर इसराइल ने जो है 75 वर्षों पर, जिसको जर्मनी ने, नाजी जर्मनी ने उन लोगों को निकाल दिया था, उनका कोई दुनिया में ठिकाना नहीं था। इन बेचारे फलस्तीनियों ने अज़राए हमदर्दी खैर उसको अपना ठिकाना दिया। आज हमारे बच्चों को मुक़द्दस पर कायम है। और जो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, उठाए कुछ बरक़ लाले कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, उठाए कुछ बरक़ लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी, उड़ानी कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, उड़ानी कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूटली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी, ये सब कुछ है मगर हस्ती मेरी मक़सद
مقصد ہے قدرت کا سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہو خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشتے خاک صحرا نے خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشتے خاک صحرا نے کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بیچ بیچ میں ہر 10 منٹ 15 منٹ بعد گھماتا رہنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدر محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عیسیٰ انیس جامعی حفظہ اللہ وتولہ، مدرسہ اللہ صاحب حفظہ اللہ وتولہ، اسٹیج پر تشریف، اس کی تو ان پڑھ تھا، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا، جیسے جیسے اپنی زندگی کے مراحل وہ گزارتا چلا گیا، اچھائی جاننے لگا، برائی جاننے لگا، حلال جاننے لگا، حرام جاننے لگا، شرک جاننے لگا، توحید جاننے لگا، اور دنیا کے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے لگا، لیکن جب پیدا ہوا تھا تو جاہل تھا، ان پڑھ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی جو اپنے ولیوں کو، جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مولویوں کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی شان میں اتنا کچھ گلو کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں ولی صاحب ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہی انہوں نے اتنے پارے حفظ کر لیے تھے، ماں کے پیٹ میں جب تھے تو وہ اتنے پارے کے حافظ تھے۔ یہ رد ہے قرآن کریم سے ایسے لوگوں کا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہمارے ولی صاحب نے، ہمارے محترم صاحب نے یہ کچھ پڑھ لیا تھا۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ او میرے بندو، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے یہاں نکالا تھا، تمہاری ماں کے پیٹ سے جب تمہاری آنکھیں اس دنیا میں کھولی تھی، تمہاری ماں کے پیٹ سے جب تمہاری تخلیق کی تھی، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، تم تو اتنے جاہل تھے، اتنے ان پڑھ تھے، تم تو اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے تھے، تم تو اپنی ماں کو بھی نہیں جانتے تھے، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، کسی کو نہیں جانتے تھے، تم تو بالکل انتہائی علم سے کورے تھے۔
तब ये अकीदा कहां से आ गया? हमारे फला वली साहब ने माँ की पेट के अंदर ही 15 पारे हिफ्ज कर लिए। हमारे फला मौलवी साहब ने माँ के पेट के अंदर ही ये इल्म हासिल कर लिया, फला फला इल्म में माहिर हो गए। कुरान की आयत बता रही है कि दुनिया के अंदर जब भी कोई भेजा जाता है, दुनिया के अंदर जब भी कोई पैदा होता है, दुनिया के अंदर जब भी कोई आंखें खोलता है तो वो कुछ नहीं जानता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तायमून शैआ। ऐ मेरे बंदो, जब तुम इस दुनिया के अंदर आए थे, जब तुमने इस दुनिया के अंदर आंखें खोली थी, ला तायमून शैआ, तो तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। आप हो कि प्यारे नबी के पास गैब का इल्म था, प्यारे नबी आगे की बातों को जानते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे की बातों को भी जानते थे, वो दर्जा दे देते हैं। बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्यारे नबी के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि प्यारे नबी नऊज़ बिल्लाह गैब की जानकारी रखा करते थे। कुरान करीम की ये आयत वजाहत कर रही है, वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं गैब जानता होता, अगर मैं आगे की बातों को जानता होता, अगर मैं फ्यूचर की बातों को जानता होता तो बहुत सारी भलाई अपने आप अपने बारे में जमा कर लेता। कौन कह? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कही जा रही है कि प्यारे नबी के पास भी गैब का इल्म नहीं था। गैब का इल्म किसके पास था? सिर्फ अल्लाह के पास। ये भी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब की चाबियां, गैब की कुंजियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा कोई भी गैब की बातें नहीं जानता, अल्लाह के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है, गैब की जानकारी नहीं है। अगर गैब की बातें कोई जानता है, हमारे फ्यूचर के बारे में कोई जानता है, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में कोई जानता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता है। सिर्फ अल्लाह का इल्म जो है वो कामिल है। इस कदर आला इल्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। यहां तक कहा गया वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह के इल्म के बारे में गवाही दी जा रही है। मुसलमानों, कुरान करीम उठा करके पढ़ो तो सही, कुरान करीम का मुताला करो तो सही, अल्लाह के इल्म की गवाही दी जा रही है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इतना कुशादा है कि वो इंसान के दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह के इल्म का ये मामला है कि अल्लाह इंसान के दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को जानता है। और हमारा इल्म, हमारा और आपका इल्म ये नाकिस है। इसकी दो मिसालें और अभी की मिसालें आपको देता हूं, बात ज्यादा समझ में आएगी। पहली मिसाल हमारे इल्म की ये है कि हम इंसान होने की हैसियत से बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़े इंतजामात करते हैं, बड़ी प्लानिंगें करते हैं, लेकिन हमारा जो इल्म है वो नाकिस है। इसलिए हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज कहां धोखा दे जाए, कौन सी चीज कहां धोखा दे जाए। इसलिए अगर हमें मालूम हो कि ये चीज यहां खराब होनी है, ये चीज यहां सही होनी है, तो उसके इंतजामात पहले से ही हो जाए ना। इंसानी ये फितरत है कि वो उतना ही जानता है जितना अल्लाह उसको बताता है। दूसरी मिसाल ये है कि ये अभी लाइट क्यों गई,
یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس دنیا کے اندر، پیارے نبی اس دنیا کے اندر جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد، ایک پرپس یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنوں ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت کی ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا ہے، پیغمبر بھیجا ہے۔ اس پیغمبر کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ لاسٹ میسنجر تمہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہارے دلوں میں جو شرک کی گندگی بھری ہوئی ہے، تمہارے دلوں میں کفر کی جو گندگی بھری ہوئی ہے، تمہارے دلوں میں معبودان باطلہ کی جو محبت بھری ہوئی ہے، اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی تمہیں علم و حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اٹھاؤ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اٹھا کر کے تو دیکھو پیارے نبی نے کون سا ایسا شوسا چھوڑا، کون سی ایسی چیز چھوڑی، کون سا ایسا پہلو چھوڑا جس پر بحث نہ کی ہو، جس پر گفتگو نہ کی ہو، جس پر تعلیم نہ دی ہو، جس کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ سلمان فارسی سے یہاں تک کہا گیا تمہارے نبی نے کیا تمہیں پیشاب اور پخانے کے طریقے بھی سکھائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پخانے کے طریقے بھی سکھائے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو پیارے نبی نے نہیں چھوڑا جس پر بحث نہ کی گئی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تمہارے نبی، ہمارے نبی، تمہارے نبی، سب کے نبی، جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، سب کے نبی اس دنیا میں آئے، اس لیے آئے تاکہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے سکے، ہمیں اور آپ کو معلومات دے سکے، ہمیں کچھ سکھا سکے۔ پیارے نبی کی بعثت کا مقصد ہی بتا دیا گیا کہ آپ کون سی بے حیائی نہیں ہوتی تھی، شرک وہاں ہوتا تھا، کفر وہاں ہوتا تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، زنا وہاں کیا جاتا تھا، سود بھی کھایا جاتا تھا، حرام بھی کھایا جاتا تھا، ناحق قتل بھی کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بہت ساری برائیاں اس سماج کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی توحید کے بارے میں نازل ہونی چاہیے تھی تاکہ دنیا کے اندر توحید کا بول بالا ہوتا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی شرک کے خلاف نازل ہونا چاہیے تھی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جاتے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی ظلم کے خلاف نازل ہوتی تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جاتا، دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا، عدل و انصاف نافذ ہو جاتا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی اصلاح سماج کے تعلق سے نازل ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس سماج کے اندر بڑی خرابیاں تھی، بڑی برائیاں تھی، بڑی بے حیائیاں تھی۔ یہاں تک تاریخ کے پنوں میں آیا کہ خانہ کعبہ کا طواف اس سماج کے لوگ برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے۔ بے حیائی کا یہ عالم، بے غیرتی کا یہ عالم، برائی کا یہ عالم، اس کے باوجود بھی پہلی وحی کس حوالے سے نازل ہو رہی ہے؟ اٹھاؤ قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی پڑھو، پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کسی برائی کو ختم کرنے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، شرک کو ختم کرنے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، توحید کی فضیلت کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، نازل ہوئی تو علم کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس
سے پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. جب اس قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلی وحی کا تعلق تعلیم حاصل کرنے سے تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہاں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا. پڑھنا کیا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کون سی تعلیم حاصل کرنا، یہ نہیں بتایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. ایسی تعلیم حاصل نہ کرو جو تمہیں تمہارے رب سے جدا کر دے، ایسی پڑھائی نہ پڑھو جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے. ایسی پڑھائی پڑھو، ایسی تعلیم حاصل کرو جو تمہارے رب کے قریب کر دے، تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دے. ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. جو ذات انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر سکتی ہے وہ جاہل کو عالم بھی بنا سکتی ہے، وہ انسان کو پڑھا بھی سکتی ہے. وہ اللہ جو انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر سکتا ہے وہ ایک جاہل انسان کو تعلیم بھی دے سکتا ہے. اللہ کی قدرت کا کیا کہنا. وہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو اس سے پہلے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. پورے عرب کے اندر چند لوگ پڑھے ہوئے تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا، لیکن جب وحی نازل ہوئی تو بڑا ماحول بن گیا پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا. کیا بچے، کیا بڑے، کیا بزرگ، کیا مرد، کیا عورتیں سب پڑھنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد ایک لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنا. کس طریقے سے صحابہ اکرام تعلیم حاصل کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہ رہا ہو جہاں پیسے کی ضرورت پڑے کھانے پینے کے لیے، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، کتابیں لینے کے لیے، تو کسی بچے کو دیکھ کر کے ذرا خاموشی سے اس کے اوپر خرچ کر دیا کرو. یہ تو صدقہ جاریہ، مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، کہیں رفاہ عامہ کے کام ہو رہے ہیں، نل لگ رہا ہے، ہینڈ پمپ لگ رہی ہے، کہیں کنواں کھد رہا ہے، اس میں دے دیا. یہ صدقہ جاریہ جب تک وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد میں پیارے نبی فرما رہے ہیں اولد صالح يدعو له، کوئی ایسی اولاد چھوڑ جاؤ جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے. اولاد کو سب چھوڑ کر کے جاتے ہیں، سب چھوڑ کر کے جاتے ہیں، بیٹے بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، بیٹیاں بھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، لیکن نیک سب کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، پڑھی لکھی سب کی اولادیں نہیں ہوتی. نماز پڑھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نیکیاں کرنے والی، اصلاح سماج کے کام میں آگے آنے والی سب کی اولادیں نہیں ہوتی. اس لیے تعلیم دی جائے. آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوق ہیں گن نہیں پاؤ گے کتنی مخلوق ہے، نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے. ایسی مخلوق دنیا کے اندر ہیں جو ہمیں نام تک مخلوقوں کا پتہ نہیں ہوگا. پیارے نبی فرما رہے ہیں آسمان کے اندر، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں وہ طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں. کتنا اونچا مقام ہے. یہاں تک کہا گیا حتی الحیتان بالبحری، سمندر کی مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں، بلوں کے اندر چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی دعا کر رہی ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں. فرشتے پر بچھا 313 مسلمان ہیں بدر کے میدان میں، 313 ایمان والے ہیں، 313 مسلمان ہیں. 1000 کا مقابلہ کرنا ہے، 1000 کا سامنا کرنا ہے. یہاں تک کہ جنگی ہتھیار بھی نہیں ہے. کسی کے پاس کمان ہے تو زرہ نہیں، کسی کے پاس زرہ ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، لیکن جنگی سامان بھی کچھ زیادہ نہیں. ایک طرف کفار کے پاس جنگی سامان بھی ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے میرے بندو یاد کرو بدر کے میدان میں جب میں نے تمہاری مدد فرمائی تھی، فرشتوں کو بھیج کر کے تمہیں غلبہ عطا کیا
किया था वअंतुम अज़िल्ला, तुम तो बहुत कमजोर थे। बद्र के मैदान में तुम्हारी मदद फरमाई थी, तो बद्र के मैदान में जब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो दुनिया के कौन सा ऐसा मोड़ है, दुनिया की कौन सी ऐसी घड़ी है जो ईमान वालों की अल्लाह मदद नहीं कर सकता। अल्लाह ने मदद फरमाई, 313 मुसलमान जंग जीत गए, 70 काफिरों को शहीद कर दिया गया, 70 को कैद करके लाया गया। मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हज़रात, जामिया रहमानिया के दारुल हदीस के इस प्रोग्राम में पहली बार जितने भी अहकाम बयान किए, जब इन सारे अहकाम को आप देखेंगे और गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा तफसील से कुरान करीम में जिस हुक्म को बयान किया गया, सबसे ज्यादा तफसील के साथ कुरान करीम में जिस मसले की वजाहत की गई है वो मसला नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह नहीं है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा तफसील से जिस मसले को बयान किया गया है वो मसला है विरासत का। ये दूसरा बुनियादी और अहम नुक्ता है। जब आदमी वफात पा जाता है तो वफात पा जाने के बाद उसका माल उसके वरसा का हो जाता है। हमारे यहाँ माशरे में गलती और की जाती है, आदमी मरने के बाद घर वाले इकट्ठा होते हैं और इसके कपड़े फला मदरसे में भेज दो, इसके बिस्तर फला को दे दो, इसकी चारपाई फला को दे दो, ये सामान फला को दे दो, ये सामान फला को दे दो, ये सदका कर दो, वो खैरात कर दो। ये शरीयत के उसूल के खिलाफ है। अब वो मरने के बाद वो माल उसके वरसा का है, आदमी उसे इजाजत ना दे। लिहाजा मैयत के कफन दफन के बाद कोई भी आदमी माल में किसी तरह का खुर्द बुर्द करने का हक और इख्तियार नहीं रखता है। शरीयत ने इसके लिए सख्त तरीन कानून और उसूल बनाए। एक जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट पर कजारा कसते हुए एक शख्स को दुश्मन का तीर लगा और वो वफात पा गए। वफात पाने के बाद साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल खुशखबरी हो, आपके गुलाम को शहादत नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसी शहादत? इसने बैतुल माल से चादर चुराई थी। सारे जायदाद इकट्ठा कर लिए तो तीसरा बुनियादी काम करना है मैयत के कर्ज को अदा करना। लोग क्या करते हैं, कफन दफन में लग जाते हैं, रोने धोने में लग जाते हैं और मैयत के कफन को कर्ज का काम नहीं करते। कफन दफन के बाद दूसरा बुनियादी काम करना है उसके कर्ज को अदा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे किसी ने कहा कि ये मकरूज है, इसका कर्ज अदा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले से हट और कहा, सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी के जनाजे की नमाज तुम लोग पढ़ लो, मैं इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया दैनहु, इसके वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। अगर हमारे जायदाद में कोई हिस्सादार बन रहा है तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम उसके लिए किसी तरह की कोई वसीयत नहीं कर सकते। जैसे माशरे में एक लड़का बहुत खिदमत कर रहा है बाप का, तो बाप क्या करता है, मरने से पहले उसके लिए कह जाता है कि फला घर तुम ले लेना, फला जायदाद तुम ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वसीयत लिवारिस, किसी भी वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है। हालत में उसकी जायदाद को उसके वरसा के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। तकसीम करने में किसी के हक में कमी और ज्यादती न की जाए, क्योंकि अगर किसी के हक में कमी और ज्यादती की गई तो वो माल कभी भी किसी दूसरे के लिए हलाल नहीं हो सकता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है
رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں ہم کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ گزر کر دے الہی، در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ۔ غفار سلوی صاحب بنارس سے ریحان انیس۔ یہ وہ طالب علم ہے جس نے مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حافظ نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في ربكم زلزلہ آ جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویران، اب غم چھا جائے گا، کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو
सरकशी, क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी, वरना लब को ज़लज़ला आ जाएगा। नज़्म थोड़ी सी लंबी है, मैं आखिरी बता। इलाही अजमले आसी पे कर देना करम, या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम, तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्म व यथबुतुल जहल व युशरबल खम्र व यज़हरज़ ज़िना। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत का नुज़ूल होगा। इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत का गलबा होगा, शराब नोशी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी बदकारी आम हो जाएगी। अभी आपको शुबा है, ये जो प्रेडिक्ट और जो पेशीन गोई हमारे नबी ने की थी, अल्लाह अकबर, आज देख लीजिए कितनी कसरत से लोग शराब पी रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, टाइटल बदल रहे हैं। अब शराब तो शराब है, चाहे आप वाइन नाम रख दो और रूह अफ़ज़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो, शराब तो शराब है। तो शराब पी जाएगी और कसरत से पी जाएगी और ज़िनाकारी बदकारी का ज़हूर होगा। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर वल हरीर। अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग पाएगा, तुम्हें क्या मालूम दज्जाल क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कयामत से लेकर जब से दुनिया बनी है कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। एक हाथ में पानी की नहर लेके फिरेगा, दूसरे हाथ में रोटी का पहाड़ लेके फिरेगा। जमीन से कहेगा सब्जा उगा, जमीन सब्जा उगाएगी। आसमान से कहेगा बारिश हो जा तो बारिश हो जाएगी। एक हाथ में जन्नत लेके फिरेगा, दूसरे हाथ में जहन्नम लेके फिरेगा। लेकिन मेरे भाइयों, उसकी जो जन्नत है वही जहन्नम है, जो जहन्नम है वही जन्नत है। जो दज्जाल की जन्नत में गया वो जहन्नम में गया, जो जहन्नम में गया वो जन्नत में गया। जो दज्जाल पे ईमान नहीं लाएगा उसको आरे से दो टुकड़े देने आया हूं। इसको शुमार कर लीजिए। हजरत ईसा आ गए, दज्जाल आया, कत्ल हुआ, याजूज माजूज आ जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में होंगे, दरियाओं से गुजरेंगे कि चुल्लू पानी पिएंगे, दरिया का पानी खुश्क हो जाएगा। पूरी जमीन को फितनों फसाद से भर देंगे। याजूज माजूज मारते काटते चले जाएंगे। जब दुनिया वालों को मार लेंगे अपने तीर आसमानों की तरफ चलाएंगे। अल्लाह की हिकमत और कुदरत देखिए, इनकी तीरों में खून लग के नीचे आएगा। कहेंगे हमने दुनिया वालों को मार लिया, आसमान वालों पे भी हम गालिब हो गए। हजरत ईसा दुआ करेंगे। थोड़े लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाएंगे वही बचेंगे। अब ये लोग दुआ करेंगे, अल्लाह ये बला हटा ले मेरे मौला, बहुत हो गया, बहुत कत्ल गारत गरी हो गई। इनकी गुद्दियों में फोड़े निकल जाएंगे और सारे मर जाएंगे। और जब मरेंगे सड़ेंगे, पूरी जमीन बदबू से भर जाएगी मेरे भाइयों। और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह बड़ी बड़ी चोंचों वाले परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठा के दरियाओं में फेंक देंगे। आसमान से बारिश होगी, पूरी जमीन क्लीन हो जाएगी, साफ शफाफ हो जाएगी। कुछ सालों के लिए इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार आज हमारे यहाँ कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। हाँ,
ایک انار قبیلہ مل کے کھائے گا تو ختم نہیں ہوگا، اس کے چھلکے سے لوگ خیمہ بنا کے سایہ حاصل کریں گے۔ ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی پورا قبیلہ پیے گا تو ختم نہیں ہوگا، اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ امن و امان کا اتنا غلبہ ہو جائے گا، شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، بکریوں کو شیروں کا ڈر نہیں ہوگا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر حالات پلٹا کھائیں گے، کوئی دوسری نشانی آ جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا نزول، یاجوج ماجوج کا نزول 3 ہو گیا، اور 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں۔ 3 اور 3 6 نشانی ہو گئی، گن لیجئے، آپ شمار کر لیجئے، میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو انتہا تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے 6 نشانی ہو گئی، اس کے بعد ایک دھواں نکلے گا، زمین میں دھواں، آسمان میں دھواں، ہر جگہ دھواں ہی دھواں۔ 7 نشانی ہو گئی، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان۔ مجھے آپ نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ہر پروگرام، ہر کانفرنس، ہر جلسے، ہر درس کا مقصد ہے وہ موضوع، بھئی آج یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ان تمام ایکٹیویٹیز کا، ان تمام سرگرمیوں کا ایک ہی مقصد ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے کی برائیوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ اور جب معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا جائے تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں ترتیب کیا ہوگی؟ بھئی ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، اب اس کو بخار بھی ہے، سر درد بھی ہے، پیٹ میں درد بھی ہے، مختلف بیماری ہے، اور مان لو اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، کوئی خطرناک بیماری ہے۔ اب کیا وہ ڈاکٹر اگر واقعی میں ڈاکٹر ہے تو کیا اس کو بخار، سردی، زکام، سر درد کی دوا دے گا اور کینسر کو چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں کر سکتا نا۔ کہیں اپنے مدرسوں پر ہم بلڈوزر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن کریم ایک آیت میں اس کا جواب دیتا ہے۔
سورہ روم کی آیت نمبر 41، سورہ روم کی آیت نمبر 41. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے میرے بندو، تم جہاں پر بھی فساد دیکھو گے، بگاڑ دیکھو گے، تباہی دیکھو گے، بربادی دیکھو گے، چاہے وہ خشکی کے اندر ہو، تری کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، پانی کے اندر ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بڑا بڑا ثواب دینے والا ہے اللہ، تو گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو پیار ہوتا ہے، وہ محبت اور وہ پیار اللہ کو اپنے بندے سے جو پیار ہے، اس کے سامنے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. میرے بندو، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ. کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو پیارے نبی کی امتی ہے، جو اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لینے والے ہیں. جب وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، جب وہ زنا کرتے ہیں، جب وہ حرام کمائی کھاتے ہیں، جب وہ سود و پیاز کھاتے ہیں، تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. اے مسلمان، تو ایمان والا ہے، تو میرے محبوب کا امتی ہے، تو میرے آخری نبی کا امتی ہے، تو اسلام کا نام لیوا ہے، تو خیر امت سے تعلق رکھنے والا ہے، تو مسلمان ہے. تو کیوں یہ گناہ کر رہا ہے؟ جب مسلمان یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی غیرت میں زیادہ جوش آتا ہے، اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے. اور تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ سائبر کرائم سے کمایا، آن لائن ٹھگی سے کمایا، لوگوں کے بینک سے ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کر کے کمایا. کس طریقے سے تو نے پیسہ کمایا؟ یہ بلڈنگیں کیسے بنی؟ یہ لائف اسٹائل ہائی فائی کیسے ہوا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو اپنی کمائی کا حساب دے. یہ تیسرا سوال. اور چوتھا سوال، وَفِيمَ أَنْفَقَ، تو نے مال کہاں لٹایا؟ شباب پر لٹایا، شراب پہ لٹایا، عیاشی پہ لٹایا، زنا پہ لٹایا، لڑکیوں پہ لٹایا. کہاں تم نے اپنے مال کو خرچ کیا؟ اپنے خرچ کا بھی حساب دے. اور پانچواں سوال، وَمَا تُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. کہا کہ اے نوجوانوں، اے میرے ساتھیوں، اگر ہماری قوم کے لوگ ہم پر غالب آ گئے تو یا تو جان سے مار دیں گے، یا ہمیں مشرک بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے. اور مشرک بنا دیں گے تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ نوجوان آبادی چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے، اپنے گاؤں چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے؟ پہاڑ کے غار میں چلے گئے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج ویسے نوجوانوں کی ہمیں یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر بولتے ہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور سن لے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے. مگر دین کا علم قبر میں آپ کے کام آئے گا. فرشتہ قبر میں آپ کے پاس آئے گا، پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتہ پوچھے گا کہ میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ایک اور خرابی نوجوانوں میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہمارے نبی نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میری بیویاں بھی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نفل روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کنٹینیو نفل روزہ میں نہیں رکھتا ہوں. اور آپ نے یہاں تک فرمایا فمن رغب عن سنتے ہیں. اے اللہ، مقصد تیرے دین کی باتوں کو سننا ہے، تیرے نبی کی باتوں کو سننا ہے. اے اللہ، تو آج اس مجمع سے جب ہم اٹھیں تو پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہماری بیماریوں سے ہم کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ، ان بچوں کو جنہوں نے اس مدرسے سے قرآن حفظ کیا ہے، پروردگار ان کو قرآن کا حافظ
اور قرآن کا عالم بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کی حفظ کی ان کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مدرسے کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے تو ہمیں بچا لے۔ پروردگار ہم بہت خطا کار اور گنہگار ہیں، لیکن رات کے اس سناٹے میں اس قبولیت کے وقت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم گنہگاروں کو تو اپنی مغفرت کی بخشش کی تو رحمت کی اے اللہ ہم کو جو ہے گھٹائیں عطا فرما دے۔ پروردگار ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، ایمان کے راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان نے بڑی بڑی چالیں چل رکھی ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ان فتنوں کی آندیوں کے سامنے ہم پتہ نہیں ٹھہر پائیں یا نہ ٹھہر پائیں۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوطی سے ایمان کے راستے پہ جما کے رکھ دے۔ اے اللہ شیطانوں کی شیطانی سے ہم کو بچا لے، فتنہ پروروں کی فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہماری جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں ان کو راحت اور سکون عطا فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد